انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کا یہ 7واں رکوع جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں اور جو حسن اتفاق سے 7 ہی آیات پر مشتمل ہے، یہ بھی قرآن حکیم کے بہت اہم مقامات میں سے ہے اور اس میں بہت سخت تحدید ہے، تنبیہ ہے، دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی آسمانی شریعت پر ایمان کے دعوے دار ہوں اور پھر اس کے بجائے کسی اور قانون کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ قرآن حکیم میں عام طور پر، جیسا کہ میں مختلف مواقع پر نوٹ بھی کراتا رہا ہوں، طویل صورتوں میں کہیں تو 3 آیتوں کے چھوٹے گروپ آپ کو ملیں گے جو بہت جامع ہیں، جیسے سورہ آل عمران کی آیات 102، 103، 104 نہایت جامع۔ اسی طریقے سے ابھی سورہ مائدہ کے اندر بھی ایک اور مقام آئے گا 3 آیات پر مشتمل، نہایت جامع۔ کہیں کہیں 7 آیتوں پر مشتمل مقامات ہوتے ہیں جو بہت جامع ہیں، جیسے 7 آیتیں سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی کہ بنی اسرائیل سے خطاب میں جو ابتدائی انداز تھا دعوت کا، اس کے ضمن میں وہ بمنزلہ فاتحہ ہے۔ اسی طرح یہ مسلمان امتوں کے ضمن میں قانون شریعت کی تنفیذ اور اس کی جو اہمیت ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیا مقام ہے، اس مسئلے پر یہ اہم ترین مقام ہے۔ یہ اس کا یوں سمجھیے کہ ذروۂ سنام ہے۔ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ یحکم بہا النبیون، اس کی بدولت یا اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے انبیاء کرام، الذین اسلموا، ظاہر بات ہے وہ تمام جو انبیاء کرام تھے وہ خود بھی اللہ کے فرمانبردار تھے۔ للذین ہادوا، ان لوگوں کے درمیان کہ جو یہودی ہوئے، یعنی یہودیوں کے لیے یہ شریعت تھی تورات، اور انبیاء کرام جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کا معاملہ جو ہے، انتظام و انصرام انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا، تو ظاہر بات ہے وہی فیصلے کرتے تھے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، فیصلے کرتے تھے ان کے ذریعے سے وہ انبیاء کے جو خود اللہ کے فرمانبردار تھے یہودیوں کے معاملات میں، اور فیصلے کرتے تھے والربانیون، اور جو ان میں درویش ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، علماء حق، والاحبار، اور علماء، ربانیون کہنا چاہیے زیادہ، اللہ والے، یعنی جو صوفیہ ہمارے ہاں مثلا اولیاء اللہ، اور احبار علماء کے لیے ہے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، بسبب اس کے کہ ان کو نگران بنایا گیا تھا، ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی اللہ کی کتاب کی، یعنی اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا علماء کو کہ تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم اللہ سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو حقیر سی قیمتوں پر فروخت نہ کرو، یعنی تورات ہے، اس کا قانون ہے، اس کے مطابق فیصلے کرو، لوگوں کو پسند ہو یا ناپسند ہو، اس سے بالکل تمہارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، تمہیں تو دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے۔ اب آ رہی ہے وہ کانٹے والی بات، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔
بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان کے ذمے، واجب کر دیا تھا ان پر، فیہا اس کتاب میں، تورات میں، ان نفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہوگی، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اسی طریقے سے زخموں کا بدلہ بھی ہوگا برابر کا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جو کوئی اس کو معاف فرما دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی کوئی شخص قصاص نہیں لیتا، کسی نے اس کا کان کاٹ دیا، اب وہ جواباً کان کاٹنے کا حقدار ہے، لیکن اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اپنے بہت سے گناہوں کا کفارہ بنا لے گا۔ یا یہ کہ وہ شخص جس نے جرم کیا تھا، جب اسے معاف کر دیا گیا تو پھر اس کے ذمے سے گناہ جو ہے وہ دھل گیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اب دوسری مرتبہ دہرا کر بات آئی، اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق تو وہی تو ظالم ہے۔ اور ظالم یہاں بمعنی مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، ایک قانون اللہ کا ہے، ایک قانون انسانوں کا ہے، ایک رواج کا ہے، ایک رومن لا ہے، ایک فلاں ہے، ایک پاکستانی قانون ہے۔ اب آپ فیصلے کس کے تحت کر رہے ہیں؟ اللہ کے قانون کے تحت یا کسی اور کے تحت؟ گویا کہ اب آپ نے اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قانون کو مان لیا، یہی شرک ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسیٰ ابْنِ مریم، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی ہے، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ تصدیق کر رہی تھی انجیل بھی اس کی جو تورات میں سے اس کے سامنے موجود تھا، وہدی و موعظۃ للمتقین، اور وہ ہدایت تھی، رہنمائی تھی، اور موعظہ تھی، نصیحت تھی تقوی والوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اسی کے مطابق جو انجیل میں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے احکام اور قوانین اور شرائع کے مطابق تو وہی تو فاسق ہیں، وہی تو سرکش ہیں، وہی تو ناہنجار ہیں۔ اب یہ ایک رکوع میں 3 مرتبہ دہرا کر یہ الفاظ آئے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب اس کو سامنے رکھیے، اور دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں، کتنے مسلمان ہیں جن میں کہ اسلام کا پورا نظام قائم ہو؟ کتنے ملک ہیں؟ کہاں ہے کہ جہاں اسلام کی شریعت اور قرآن کی شریعت نافذ ہو؟ تو گویا کہ ہم اگرچہ انفرادی اعتبار سے مسلمان ہیں، لیکن نظام جو ہے ہمارا وہ کافرانہ ہے۔ اب تیسرے نمبر پر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، یہ بھی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے ان دونوں کی جو اس کے سامنے موجود ہیں، من الکتاب، کتاب میں سے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اب البتہ یہ ان کی نگران بن کر آئی ہے، یعنی یہ کہ ان کے اندر جو تحریفیں ہو گئی تھیں اب ان کی تصحیح اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، یہ بتائے گی، اور یہ گویا کہ اب وہ کسوٹی ہے کہ اس پر پرکھا جائے گا، تورات کی کوئی شے اس کے خلاف ہے تو گویا کہ وہ محرف شے ہے۔ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اب آپ کا فرض بھی ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اسی شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے منحرف نہ ہوں، مت پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی، اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اما یعنی انما چھوڑ کر اس کو کہ جو حق آیا ہے آپ کے پاس۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم سب کے لیے ہم نے ایک شریعت، ایک دستور اور ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کر دیا۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، جہاں تک تو شریعت کا تعلق ہے تو یہ تو پہلے سے بہت واضح بات ہے، سب کو معلوم ہے۔ شریعت موسوی شریعت محمدی میں فرق ہے، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ منہاج میں بھی فرق ہے، اس پر توجہ جو ہے اکثر و بیشتر جیسی ہونی چاہیے ہوتی نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہاج میں ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ وہ ایک مسلمان امت کے لیے بھیجے گئے تھے. وہ امت جو کہ دبی ہوئی تھی، پسی ہوئی تھی، اس میں اخلاقی خرابیاں بھی تھیں، اس میں اور بھی دینی اعتبار سے ضعف بھی تھا، زوال بھی تھا، لیکن وہ آل فرعون کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت کو کافروں کے تسلط سے، ان کے غلبے سے بچائے. اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک مسلمان قوم کے اندر مبعوث کیے گئے. یہودیوں میں وہ مسلمان تھے، اور ان میں یہ ہے کہ علماء کے اندر بہت سا فطور پیدا ہو چکا تھا، بڑا فساد آ چکا تھا، اخلاقی، روحانی، ان کے معاشرے کے اندر گراوٹ تھی. دین کے صرف ظاہری احکام اور دین کے صرف قانونی اور ظاہری پہلو کے اوپر توجہ رہ گئی تھی. مقاصد دین، روح دین جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی. تو اس اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منہاج جو ہے، خاص طریقہ کار انہیں عطا فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جو بالکل مشرک تھے، ان پڑھ تھے، کسی نبی کے نام سے بھی ناواقف تھے سوائے حضرت ابراہیم کے، اور وہ بھی نبی کی حیثیت سے نہیں، اپنی جد امجد کے طور پر. کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، ضلوا ضلالا بعیدا، ان میں بھیجا گیا. اور ان میں سے آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ایک عظیم جماعت برپا کی، صحابہ کرام کی، اس کو حزب اللہ بنایا، ایک پارٹی بنایا. اور پارٹی بنا کر پھر انہوں نے کفر اور شرک کے خلاف، اور ائمۃ الکفر جو ہیں، کفر کے جو رہنما تھے اور جو سربراہ تھے، ان کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا، اور بالآخر اللہ کے دین کو قائم کیا. یہ منہاج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے سب کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ کار، ایک منہاج، ایک منہج عمل جو ہے وہ معین کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ کی حکمت اس کی متقاضی ہوئی کہ جس کو جو کچھ دیا گیا ہے، اب اس کے حوالے سے اس کو آزمائے. اب ہمارے لیے اصل اسوہ حضرت موسیٰ نہیں ہے، اصل اسوہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اے مسلمانوں اسوہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں. حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے. حضور نے تو فرمایا النکاح من سنتی، ساتھ ہی فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے لیے جو بھی طریقہ اللہ نے سمجھا، مناسب سمجھا، وہ ان کو عطا کیا. لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ منہاج نبوی ہے، وہ منہج انقلاب نبوی ہے، جس کا کہ گہرا شعور ہم پیدا کریں اور اسی کو پھر لے کر چل کر، اور اسی طور سے جس طور سے کہ حضور نے اللہ کے دین کو برپا کیا، قائم کیا، غالب کیا، پہلے نظام برپا کیا، پھر قانون نافذ کیا، تو اسی طریقے سے ہم اس کی کوشش کریں. فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ تمہیں جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. وانحکم بینہم، پھر دوبارہ حضور سے تاکید کے ساتھ دوبارہ کہا، اور فیصلہ کیجئے ان کے مابین بما انزل اللہ، اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے. ولا تتبع اہواہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. آج ہم کن کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں؟ جو بھی ہمارے سیاسی ذمہ دار ہیں، جو بھی نمائندے ہیں، جو چاہتے ہیں قانون بناتے ہیں، بیٹھ کر ایک دن میں جو چاہے حکم لگا دیں، فیصلہ کر دیں، ہم ان کے پابند ہیں. ہم تو ان کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی پیروی تو نہیں کر رہے. اللہ یہ کہ ایک زبردست تحریک اٹھائیں، زبردست جماعت بنائیں، طاقت بنائیں، قربانیاں دیں، جانیں دیں، اور اس کے بعد یہ کہ نظام بدلے اور اللہ کے دین کو قائم کریں. یہاں حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے بچتے رہیے. بی آن دی گارڈ، آپ اپنی حفاظت کیجئے، ایسا نہ ہو کہ یہ بچلا دے آپ کو ان چیزوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی ہے. دباؤ رہے گا، ہر طرف کا پریشر آئے گا، لیکن آپ کو کھڑے رہنا ہے اس شریعت پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کرے، فَعْلَمْ، تو جان لیجئے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے.
یہ ہے کانپنے والا مقام۔ اگر ہم اپنے اس ملک کے اندر اسلام کو قائم نہیں کرتے اور ہماری ساری کوشش کے باوجود وہ نہیں ہو رہا تو اس کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا مقدر ہو چکا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ۔ اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، انکار کریں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت ان کے گناہوں کی پاداش میں کوئی پکڑ اور کوئی اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ کے مصداق کوئی سزا انہیں دینا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں اکثر جو ہیں، بہت سے لوگ وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ جاہلیت کہتے ہیں اس دور کو جو حضور کی بعثت سے قبل کا دور ہے۔ تو کیا اب بھی یہ دستور، ہمارا دستور، ہماری روایات، ہماری ریت، اس کے فیصلوں پر چلنا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ مسلمان زمیندار کھڑا ہو کر انگریز کی عدالت میں کہا کرتا تھا کہ ہمیں اپنی وراثت کے مقدمات کے فیصلوں میں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے، ہمیں رواج کا چاہیے، مسلمان کہتے تھے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، تو اللہ تعالیٰ کے حکم و فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ لیکن کن کے حق میں؟ جو یقین رکھنے والے ہوں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، ہمیں اللہ تعالیٰ اس یقین اور ایمان حقیقی کی دولت سے سرفراز فرمائے۔